بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بداں کے ہیچ جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد لفظاً چو ضرب زید و زید قائم یا تقدیراً چو اضرب کے انت درو مستتر است و ازیں بیشتر باشد و بیشتر را حد نیست۔ فصل جان لو کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا۔ لفظاً جیسے ضرب زید، زید نے مارا، و زید قائم اور زید کھڑا ہے، یا تقدیراً جیسے اضرب کے انت اس میں چھپا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ یعنی دو سے زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو بھی جملہ ہوگا وہ دو کلموں سے ہی مرکب ہوگا، تو اب لازماً دو کلموں سے کم کا جملہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ تو مفرد ہو جائے گا اگر ایک کلمہ ہوا۔ تو اب یا تو یہ جملے میں دو کلمے لفظاً ہوں گے یعنی ظاہر ہوں گے، یا تقدیراً ہوں گے کہ ظاہر نہیں ہے مگر حقیقت میں وہاں دو کلمے ہیں۔ اب ظاہر کی مثال جیسے ضرب زید، تو اس میں ایک کلمہ ضربہ ہے اور ایک کلمہ زید ہے۔ دوسری مثال زید قائم، اس میں بھی دیکھیے یہ جملہ ہے اور اس میں ایک کلمہ زید ہے اور دوسرا کلمہ قائم ہے۔ اور تقدیراً کی مثال جیسے اضرب، تو مار، تو اب اس میں دیکھیے اضرب یہ بھی جملہ ہے لیکن لفظاً یہاں ایک ہی کلمہ ہے، تو اس لیے کہا تھا کہ جملہ میں جو دو کلمے ہوں گے وہ لفظاً ہوں گے یا تقدیراً ہوں گے، تو یہاں تقدیراً اضرب میں انتا پوشیدہ ہے، وہی انہوں نے کہا کہ انتا درو مستتر است، کہ اس میں انتا پوشیدہ ہے۔ اور جملے میں دو کلمات سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ضرب زید عمرا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ بداں کے چون کلمات جملہ بسیار باشد، اسم و فعل و حرف را با یک و دیگر تمیز باید کردن و نظر کردن کہ معرب است یا مبنی و عامل است یا معمول، و باید دانستن کے تعلق کے کلمات با یک و دیگر چگونه است تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود۔ ناظرین کرام، یہ علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے، علم نحو، تاکہ جملے کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جائے۔ اب یہاں مصنف علیہ رحمہ ایک بڑا ہی فائدہ جلیلہ بیان کرتے ہیں کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہو جائیں تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ضرب زید عمرا ہے، تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون اسم ہے اور کون فعل ہے اور کیا حرف ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا معرب ہے یا مبنی ہے۔ اب معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے، لیکن یہ فائدے کے طور پر بتا رہے ہیں کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم، فعل، حرف کو الگ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون معرب ہے، کون مبنی ہے، کون عامل ہے، کون معمول ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کس طور پر ہے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو مسند اور مسند الیہ آپ کے لیے ظاہر ہو جائیں گے، اور جو آپ کا مقصود ہے جملے کا معنی وہ تحقیق سے معلوم ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جاء زید راکبا من المدرسۃ علی الفرس، کہ زید مدرسے سے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، تو اب اس میں جاء زید راکبا من المدرسۃ علی الفرس، تو اس میں دیکھیے بہت سارے کلمات ہیں، تو اس میں جاء کیا ہے، عامل ہے اور معرب ہے یا مبنی ہے، زیدن کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور راکباً کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، معرب ہے، مبنی ہے، عامل ہے، معمول ہے، مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی جو جملے کے معنی کی تحقیق کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ جملے میں معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو علم نحو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسانی سے معلوم ہو جائیں گی۔